خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج 16 دسمبر کا دن ہے۔ تاریخ پاکستان میں یہ دن ناقابل فراموش ہے، کیونکہ اس دن میں پاکستان کے بدن پر ایسے دو گہرے زخم لگے ہیں کہ جو قیامت تک مندمل نہیں ہو سکتے۔ تقریباً نصف صدی قبل آج کے دن سکوت ڈھاکہ کی صورت میں مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، اور پھر کچھ سال قبل آج ہی کے دن دہشت گردوں نے ہمارے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو سکول میں گھس کر ان کو شہید کیا۔ تو یہ دونوں ایسے زخم ہیں کہ جن کا درد ہمیشہ باقی رہے گا، جن کی تکلیف ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی۔ اللہ احکم الحاکمین اسلامیان پاکستان کو اپنے وطن کی وحدت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کی تمام اکائیاں، تمام صوبے، تمام مراکز اپنے مرکز کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور ہمارا وطن ہمیشہ امن کا گہوارہ بنے، اور ہم سب کو رب ذوالجلال پاکستانی قوم کے اتحاد اور ملک پاکستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، دنیا میں بسنے والا ہر انسان عزت و قدر، وقار اور احترام کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اسے احترام کے ساتھ بلایا جائے، وہ موجود نہ بھی ہو تب بھی اس کی عزت کی جائے، چاہے اس کا تعلق کسی امیر خاندان سے ہو یا غریب سے ہو، معاشرتی اعتبار سے وہ کسی بڑے خاندان کا فرد ہو یا چھوٹے اور معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ انسانی فطرت یہی ہے کہ وہ عزت کی طلبگار ہے، اور پھر انسان کو جب عزت ملتی ہے تو رد عمل کی صورت میں وہ بھی عزت ہی لوٹاتا ہے۔ احترام ملتا ہے تو رد عمل میں وہ بھی احترام دیتا ہے، اور اگر عزت نہ ملے تو بسا اوقات خفگی اور ناراضگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ مرتے دم تک انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عزت انسان کو کیسے ملتی ہے؟ عزت کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ میں وہ ساری باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ دوستوں کو عرض کروں گا، لیکن اس سے قبل عزت دینے والے پروردگار عالم جل جلالہ کے اس اصول کو بھی سن لیجئے جو ناقابل تبدیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ ہی عزت دیتا ہے اور اللہ ہی عزت چھینتا ہے۔ اللہ رب العالمین عزت دینے والا اور عزت لینے والا ہے۔
لیکن کیا رب ذوالجلال بغیر کسی سبب کے عزت دے گا؟ اور کیا بغیر کسی سبب کے اس دی ہوئی عزت کو واپس لے گا؟ اس بات کے اوپر آج کی ہماری گفتگو ہے کہ رب ذوالجلال عزت دیتا ہے تو کب دیتا ہے، لیتا ہے تو کب لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اکثر یہ فرماتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار آپ نے یہ فرمایا۔ جس وقت کیسر و کسریٰ کے تاج اچھالے جا رہے تھے، جس وقت اس دور کے بڑے بڑے فرعون مسلمان سپہ سالاروں کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، جس وقت بڑی بڑی ریاستوں کی جمع پونجیاں مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈھیر ہو رہی تھیں، جس وقت ہر آن اسلامی ریاست کی حدوں کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اس وقت جناب عمر نے فرمایا تھا اپنوں کو سمجھانے کے لیے، بیگانوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یاد رکھو ہماری عزتیں کل بھی اسلام کی وجہ سے تھیں اور ہماری عزتیں آج بھی اسلام کی وجہ سے ہیں اور قیامت تک عزتیں اسلام کی وجہ سے ہوں گی۔ کسی ذہن کے اندر یہ وہم پیدا نہ ہو چونکہ ہم نے ایرانی بادشاہ کے غرور کو کچل دیا، کسی دل کے اندر یہ وہم پیدا نہ ہو کہ ہم نے کیسر روم کی طاقت کو رون ڈالا، کسی وہم میں کوئی انسان نہ پڑے۔ ہم جو کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ طاقت اور ہمیں یہ عزت پروردگار عالم جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ان دونوں کی مان کر زندگی بسر کرنے والے ایمان والوں کے واسطے ہے۔ دوستان مکرم، ہم میں سے ہر شخص عزت کا خواہاں ہے۔ عزت ملے گی کیسے؟ اسباب کیا ہیں؟ عزتیں سب کی سب اللہ کے پاس ہیں۔ عزتوں کا مصدر، عزتوں کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ قرآن میں سورۃ الفاتر کے اندر ارشاد فرمایا من کان یرید العزہ، اے محبوب اعلان کر دیں جو کوئی عزت چاہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے واسطے ہے۔ عزت ملے گی اسی کو جو اللہ کی راہ پہ چلے گا، عزت ملے گی اسی کو جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، عزت ملے گی اسی کو جو رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی پر اترے گا، جو رب ذوالجلال کے حکم کی عدولی کرے گا، خالق کائنات جل جلالہ جو آخرت میں اس کو ذلت دے گا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ رب ذوالجلال اسے آج دنیا کے اندر بھی ذلیل و خائب کر کے رکھ دے گا۔ وہ بندہ دنیا میں مقام نہیں پا سکتا جو خدا کا نافرمان ہے، جو رب ذوالجلال کی بات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں عزت کے حصول کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے، اللہ کی راہ پہ چل پڑے، اس کی بات مان کے اپنی زندگی بسر کرے۔ دوسرے نمبر پہ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کو، رسولوں کو جلوہ گر کیا۔ ہر دور میں انبیاء تشریف لاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی جانب متوجہ کرتے رہے، انسانیت کا ٹوٹا رشتہ رب کے ساتھ جوڑتے رہے۔ آخری نبی میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ عزت کا
طلبگار تب تک عزت نہیں پا سکتا جب تک وہ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ کی تابعداری نہ کرے، آپ کی اطاعت میں نہ آئے، آپ کی فرما برداری نہ کرے، تب تک اس بندے کو عزت نہیں مل سکتی۔ مسند احمد کی طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے جاری رہنے کا بیان فرمایا، حکمتوں کا ذکر ہے، اسباب کا ذکر ہے، اور ساتھ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اسی کے واسطے ہے جس بندے نے میرے حکم کی نافرمانی کی، جو میری مخالفت کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے محبوب علیہ السلام کا مخالف، عبادات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کا مخالف، اعمال کے اعتبار سے، معاملات اخلاقیات کے اعتبار سے جو کوئی نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو ذلیل کر دے گا، اس بندے کی ذلت ہوگی، خاری ہوگی اس بندے کے لیے کہ جو بندہ میری اطاعت نہیں کرتا، میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر عزت کو اپنے اور اپنے محبوب کے حکم کے تابع رہنے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے اس حکم پر عمل پیرا ہے، عزت اسی کے واسطے ہے، اور جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے حکم سے باغی ہو چکا ہے کسی ایک جہت سے بھی، تو اس بندے کے لیے دنیا میں کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پھر عزیز دوستو، انہی دو اصولوں سے پھر مزید آگے کئی جزئیات ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے یقینی طور پر وہ دین کا علم حاصل کرے گا، اس کے دل میں محبت ہوگی قرآن پڑھنے کی کہ میں پڑھوں تو صحیح اس کتاب کو جو کتاب میرے رب کا کلام ہے، میں جانوں اس کلام کو جس میں رب ذوالجلال نے مجھ سے خطاب کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے فرماتا کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اس کے دل کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے کی کہ میرے آقا میرے لیے کیا حکم ارشاد فرما کے گئے، میرا کھانا کیسا ہو، میرا پینا کیسا ہو، میرا لباس کیسا ہو، میرا دنیا کے اندر تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہو، وہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو دوستو، جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پڑھتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرے گا، دین کا علم حاصل کرنا اسے اللہ کا مزید قرب عطا فرما دے گا، دین کا علم حاصل کرنا اس کی عزت کو چار چاند لگا دے گا، دین کا علم حاصل کرنا اسے لوگوں کا امام بنا دے گا، لوگ اس بندے کو اپنے سر پہ اٹھائیں گے کیونکہ وہ انسان دین کے علم کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب ذوالجلال ان لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے جو علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کہ جو ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ احکم الحاکمین دین کے علم کی وجہ سے ان کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین کے اندر عالم دین کی تعریف فرمائی، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے کے مقام کو بیان فرمایا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم دین کی یہ فضیلت ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے کہ ایک طرف 1000 عبادت گزار ہو وہ شیطان پہ اتنے مضبوط اور سخت نہیں ہوتے جتنا ایک عالم دین شیطان کے اوپر سخت ہوتا ہے، کیونکہ علم اس کے دل کو، اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور علم اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر دوستان مکرم، ایسے ہی جب بندہ خدا اور مصطفیٰ کا مطیع ہوتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو پھر دین کا علم آنے سے کیا ہوتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کے
حصول کے اسباب میں سے ایک سبب تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہم اس کی لغوی بحث میں نہیں پڑھتے، ہم اس کی پیچیدہ تعریف کے اندر بھی نہیں جاتے، بڑے عام سادہ لفظوں میں ہر وہ عمل کہ جس پر اللہ نے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہے، خود کو اس چیز سے بچا لینا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ ہر وہ عمل کہ جس پر عمل سے، جو کرنے سے اللہ آخرت میں عذاب دے گا، اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ ہے۔ جھوٹ بولنا آخرت میں عذاب ہے، خود کو اس سے بچانا تقویٰ ہے۔ بد دیانت بننا آخرت میں اس پر عذاب ہے، اپنے آپ کو دیانت دار رکھنا تقویٰ ہے۔ والدین کی نافرمانی آخرت میں عذاب الہی کا سبب ہے، اپنے آپ کو والدین کا تابع دار رکھنا۔ نظر کا بے لگام ہو جانا، نظر کا بے لگام ہو کر ان مناظر کو دیکھنا جن مناظر کو دیکھنے پر اللہ نے پابندی عائد کی ہے، آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ تو عزیز دوستو، ہر وہ عمل کہ جس پر اللہ نے آخرت میں وعید سنائی ہے، عذاب سنایا ہے، خود کو اس عمل سے بچانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، جتنا متقی بنتا جاتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اتنا اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الحجرات کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف قبیلوں اور گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے قبیلے بنائے ہیں تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، اور رہا معاملہ عزت کا تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا بڑا تم سے متقی پرہیزگار ہے۔ تقویٰ اور طہارت، پرہیزگاری اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ انسان جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں اس بندے کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا جس عمل پر اللہ آخرت میں سزا دے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اے محبوب، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ یا رسول اللہ، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت کس بندے کی ہے؟ تو آپ نے مختصر اور جامع انداز میں قرآن کا ہی لفظ پیش فرمایا، اتقاہم، لوگوں میں جتنا متقی ہوگا اس کی اللہ کے ہاں اتنی ہی عزت زیادہ ہوگی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم انداز زندگی کو دیکھیں۔ عاص بن وائل بہت بڑا کافر، اسلام کا دشمن، کفر کے اوپر اس کی موت ہوئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کے ایمان کی تعریف خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں عاص بن وائل کے دونوں بیٹے ایمان والے ہیں، دونوں بیٹوں کی تعریف کی۔ ایک حضرت عمر بن عاص ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد جا کے کلمہ پڑھا ہے، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری چند سال پائے، وہ حضرت عمر بن عاص ہیں۔ اور ان سے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام ہشام بن عاص تھا، وہ پہلے دن سے مومن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پہلی اذان سنتے ہی خود کو نبی علیہ السلام کی امامت میں لا کے کھڑا کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کبھی آپ کے چھوٹے بھائی کا ذکر ہوتا تو آپ بڑے احترام کے ساتھ اس کا نام لیتے، بڑی عزت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ اے عمر، آپ بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے، اصول یہ بنتا ہے کہ چھوٹا جب ذکر کرے تو اپنے بڑے کا احترام کرے، چھوٹا جب ذکر کرے تو اپنے بڑے کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کرے۔ لیکن ہم تو یہاں معاملہ اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتے ہیں لیکن تعریف کرتے ہیں اس کی، اس کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کیوں نہ کروں؟ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مکۃ المکرمہ میں کفر و شرک کی ظلمت کو دور کر رہا تھا
کہتے ہیں میری آنکھیں بند رہیں، رب ذوالجلال نے اس نور کی وجہ سے میرے بھائی کی سر اور دل کی دونوں کی آنکھوں کو کھول کر اسے محبوب کی غلامی عطا فرمائی تھی۔ کہا میں کیوں نہ اس کی تعریف کروں، وہ جتنا نبی علیہ السلام کے قریب آیا اتنا وہ متقی بنا، اتنا وہ پرہیزگار بنا، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوا، اور اتنا ہی رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں جو عزت ملتی ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب تقویٰ کا اختیار کرنا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے جس راہ پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن معاملات سے اللہ نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عفو درگزر، معاف کر دینا، طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا، قدرت رکھنے کے باوجود سزا نہ دینا، مالک ہونے کی حیثیت سے، بڑا ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے جہاں تک ممکن ہے درگزر سے کام لینا، یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس وصف کی بنیاد پہ رب ذوالجلال انسان کی عزت بڑھاتا ہے۔ حدیث میں آیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، رب ذوالجلال معاف کرنے سے اپنے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک رد عمل بھی ہے، نہیں دکاندار نے دکان میں کسی سیل مین کو رکھا ہے، ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس بیچارے سے جلد بازی میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، مالک دیکھ بھی رہا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، باز پرس بھی کر سکتا ہے، تنخواہ میں سے پیسے بھی کاٹ سکتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، آئندہ خیال کرنا۔ یہ مختصر سا ایک جملہ اس بندے کے دل کے اندر اپنے دکاندار کی، مالک کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ پہلے بھی محتاط ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے وہ عمل ہوا، نہ چاہتے ہوئے نقصان ہوا، وہ محتاط ہوتا ہے پہلے بھی، لیکن آئندہ وہ مزید محتاط ہو جاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے، دل سے عزت کرتا ہے کہ میرا مالک کیسا ہے، نقصان ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود اس نے مجھ سے درگزر سے کام لیا ہے۔ تو عزیز دوستو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اس بندے کی عزت کرتا ہے جو اس سے درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی انسان کے اعمال کی ہمیشہ دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں۔ اب یہاں دنیا میں اگر اس کو معاف کیا، اس بندے کی نظر میں عزت بڑھ گئی، آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اس معافی کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے اس بندے سے درگزر فرمائے گا۔ عزیز دوستو، آئیے ہم میں سے ہر ایک دنیا میں، آخرت میں عزت کا طلبگار ہے، احترام کا طلبگار ہے، مقام اور مرتبے کا طلبگار ہے۔ تو یہ عزت کیسے ملے گی، احترام کیسے ملے گا؟ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چلنے سے ملے گا، تقوی اختیار کرنے سے ملے گا، دین کا علم حاصل کرنے سے ملے گا، اور پھر طاقت رکھنے کے باوجود جہاں تک ممکن ہو درگزر سے کام لینے سے اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کی عزت بڑھائے گا۔ پھر ایسے ہی آخرت کا دن رب ذوالجلال نے اس دن کی تعریف میں اس دن کو عزت والا دن بھی قرار دیا، قدر والا دن بھی قرار دیا، فیصلے والا دن بھی قرار دیا۔ تو قیامت کے دن کے لیے بھی رب ذوالجلال نے عزتیں رکھی ہیں۔ قیامت کے دن عزتیں کس کو ملیں گی؟ قیامت کے دن عزت کس کے لیے ہے؟ قرآن میں اللہ نے اصول ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ ارشاد فرمایا جو نیک عمل لے کر آئے گا، جس بندے کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو ان اعمال کی جزا ان اعمال سے بہتر انداز میں عطا فرماؤں گا۔ اور پھر وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن جہاں دوسرے لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے وحشت طاری ہوگی، ان کے چہروں سے خوف نظر آ رہا ہوگا،
اللہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ آمنون، میرے یہ والے بندے جو اعمال صالحہ ساتھ لے کر آئیں گے وہ امن میں ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی روب نہیں ہوگا، اطمینان کے ساتھ وہ قیامت کے دن کی ساری کارگزاری کو دیکھیں گے۔ کیوں کہ آج دنیا کے اندر انہوں نے اعمال صالحہ کمائے، برے اعمال نہیں کمائے۔ کمانے کے لیے نکلے تو حلال لے کر آئے، لگانے کے لیے گئے تو حلال مقام پر اس کو لگایا، ہمیشہ سچ بولا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا، کسی پر بہتان نہیں تراشا، کسی کا نام نہیں بگاڑا، کسی کی غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، اپنی نظر کی بھی جو ہے وہ حفاظت کی، غیر محرموں کو نہیں تکتے رہے، کبھی مناظر کو نہیں دیکھتے رہے، حرام کردہ مناظر سے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے رہے۔ تو ایسے لوگ جو اعمال صالحہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ اطمینان سے کھڑے ہوں گے۔ تو دوستو اطمینان سے کھڑا ہونا یہ قیامت کے دن ملنے والی عزت کا آغاز ہے۔ یہاں سے قیامت والے دن ملنے والی عزت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، قبر سے اٹھتے وقت کی جو کیفیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قیامت کے دن ملنے والی عزت کا وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قبر سے انسان کو 3 طریقوں میں سے ایک طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ قبر کی مٹی ہٹتے ہی گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اس کو قبر سے اٹھا لیا جائے گا، اور کھینچنے کے بعد گھسیٹ کر اسے میدان حشر میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ کافروں کے ساتھ ایسا ہوگا، بے دینوں کے ساتھ ایسا ہوگا، مشرکین کے ساتھ ایسا ہوگا، ملحدین کے ساتھ ایسا ہوگا، لبرل مائنڈ رکھنے والے دین بیزار طبقے کے ساتھ ایسا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن کیسے؟ اٹھ نہیں پا رہے ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا بازوؤں سے، پیچھے سے ان کو دھکیلا جائے گا، ان کے وجود اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوگا، وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوں گے۔ قرآن مجید بھی اس منظر اس کو بیان کرتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، جیسے ایک اڈکٹ آدمی جس نے شراب نوشی کی ہو یا کسی قسم کا نشہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہو، اس کا بدن اس کے قابو میں نہیں رہتا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، وہ گر رہا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن یہی بعض لوگوں کی کیفیت ہوگی، لوگ محسوس کریں گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب کی وجہ سے ان کے بدن کے اوپر کب کبھی طاری ہوگی، ان کے بدن لرز رہے ہوں گے، قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے ان کے۔ تو آقا فرماتے ہیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور دھکیل کر ان کو پیچھے سے دھکا لگا کر ان کو میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ آقا یہ کون ہے؟ محبوب فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن اپنی منمانی کرنے والے، یہ ہیں تو مسلمان، نماز کا وقت ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے تھے، مارکیٹ میں حلال جائز ذرائع ہونے کے باوجود حرام کی طرف جاتے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی منمانی کے ساتھ زندگی بسر کی، اپنی خواہشات کے مطابق وہ چلتے رہے، تو قیامت کے دن ان کو دھکیل کر میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ اللہ، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی قبر شک ہوگی، قبر کھلے گی، قبر کے قریب ایک سواری کھڑی ہوگی، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بڑے قدر کے انداز میں اس بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ حضور یہ سواری آپ کے لیے ہے، ہم آپ کو میدان حشر میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس سواری پہ سوار ہو جائیے، اور اس سواری پر بٹھا کر بڑے احترام کے ساتھ اس بندے کو میدان حشر میں لے کر آئیں گے۔ کس مقام پر؟ جس کا اللہ نے ذکر فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جہاں لوگ اپنے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے، زبانیں خشک کانٹے کی مانند ہو چکی ہوں گی، سورج ان کے سروں کے قریب ہوگا، لیکن میرے یہ بندے امن میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، وہاں پر لا کر ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ عرض کی گئی محبوب یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی عزت مل رہی ہے، اتنا وقار مل رہا ہے، سواریاں ان کے لیے پیش کی جا رہی ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میری غلامی کے اندر بسر کی ہے۔
جنہوں نے اپنی مان کے نہیں اپنے محبوب کی مان کے زندگی بسر کی ہے، جنہوں نے میری شریعت پر اپنی طبیعت کو غالب نہیں آنے دیا بلکہ اپنی طبیعت کو میری شریعت کے تابع رکھ کر اپنی زندگی بسر کی ہے، یہ مقام ان لوگوں کا ہے۔ تو دوستو قیامت کے دن عزتیں انہی کے واسطے جنہوں نے آج اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بسر کی ہے۔ پھر قیامت کے دن جہاں عزتیں ملیں گی، بے شمار روایات احادیث میرے سامنے، لیکن وقت کے قلیل ہونے کے پیش نظر ایک دو منظر میں عرض کرتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، قیامت کے دن وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کے ساتھ جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سمجھتا ہے، پھر اپنے عمل سے قبل قرآن سے رہنمائی لیتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں قرآن اجازت دیتا ہے کہ نہیں، میں یہ بولوں قرآن اجازت دیتا ہے کہ نہیں، میں یہ اقدام کروں قرآن اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے والا انسان کہاں ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عزت والے فرشتوں کی ہم نشینی عطا فرمائے گا، وہ عزت والے فرشتوں کے گروہ میں ہوگا، وہ آسمان کی بلندیوں، وہ جنت الفردوس کی فضاؤں کے اندر پرواز بر رہا ہوگا، کیونکہ آج دنیا میں اس بندے نے قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور تو کیجئے، آج دنیا میں اگر کسی کا کوئی تعلق والا ایئر فورس میں چلا جائے، کچھ سال قبل جب ابھی نندن کے جہاز کو گرایا تھا تو وہ صدیقی خاندان کے فرد کے ساتھ ہر کوئی اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اس بندے نے اپنے وطن کے دفاع میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، لیکن وہ کام ایسا عظمت والا تھا کہ ہر کوئی اپنا تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ ایئر فورس میں اس آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑنا لوگ اپنا مقام سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں اسے، تو ذرا وہ مقام دیکھیے جب کسی کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ حضرت جبریل کے ساتھ جنت کی سیر کر کے آؤ، جاؤ حضرت میکائیل کے ساتھ جنت کی سیر کر کے آؤ، جاؤ حضرت رضوان کے ساتھ مل کر جنت کی سیر کر کے آؤ، جاؤ جنت میں رہنے والے اللہ کے فرشتوں کی ہم نشینی اختیار کرو، اس وقت انسان کی عزت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا مقام کتنا بڑھے گا، اور بڑھے گا کیسے؟ آج دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ اس واسطے ہم میں سے جو والد کا مرتبہ رکھتے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ متعلق کریں، قرآن کو سکھائیں، قرآن کی تعلیمات کو دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ان کا بچہ فرشتوں کے ساتھ پرواز بر رہا ہو تو یہ بھی اپنا سر اونچا کر کے دوسروں کو دکھائیں کہ یہ اڑنے والا کوئی اور نہیں، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ اڑنے والا میرا بیٹا ہے، میں نے دنیا میں اس کو قرآن سکھایا، آج رب ذوالجلال نے اس قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ عزیز دوستو، آخری بات، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عزتیں ملیں گی کسے؟ فرمایا ان المقسطین، انصاف والوں کو، عدل کرنے والوں کو۔ عدل اور انصاف کا فقط یہ مطلب نہیں کہ عدالت لگی ہو اور جج بیٹھا ہو، مجرم حاضر ہو، گواہوں کو سن کر، شواہد کو دیکھ کر وہ جج کوئی فیصلہ کر دے۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقام کے اوپر رکھنا ہے، انسان ہمیشہ اسے اس کے مقام کے اوپر رکھے، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ جو انصاف اور عدل سے کام لے گا، آقا فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، قیامت کے دن رب ذوالجلال انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا، ممبر لگے ہوں گے، نورانی ممبر ہوں گے، ان نورانی ممبروں کے اوپر ان بندوں کو بٹھایا جائے گا جنہوں نے آج دنیا میں انصاف سے کام لیا ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہونے دی، انفرادی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سیاسی اور سماجی زندگی میں جن لوگوں نے کبھی ظلم نہیں ہونے دیا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں ہونے دی، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا ہے، انہوں نے ہمیشہ عدل کو قائم رکھا ہے، اپنی اولاد کے مابین انصاف کیا، اپنے بہن بھائیوں کے مابین انصاف کیا، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے درمیان انصاف کو ہمیشہ قائم رکھا۔ کل قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس انصاف کی وجہ سے انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ آخرت کی عزتیں ہیں، آخرت کے مرتبے ہیں، لیکن ملیں گے اسی کو
جو آج اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے گا۔ ہر کوئی عزت کا طلبگار، ہر کوئی وقار کا طلبگار، لیکن عزت وقار اللہ نے دینی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اصول رکھے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی رب ذوالجلال شان، مقام، عزت اور وقار عطا فرمائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حقیقی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔